السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم روزانہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں پہلے روزے سے، تو آج بھی کچھ باتیں سورہ فاتحہ کے مضامین، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے، پہلا سورہ ہے قرآن مجید میں، اس میں کیا کیا ٹاپکس ہیں، اس میں کون سے چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور کون سی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ مجموعی طور پہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس میں ہے۔ اگر آپ دنیا کی ہر چیز پر غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو وہ نتیجہ آپ کو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اللہ کی حمد اور اللہ کے ایک ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شاہکار اور اس کی ایک کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، جتنے میڈیکل سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، جتنے جیولوجی میں، جتنے بایولوجی میں اور جتنے سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں اور دنیا کے ہر شعبے میں، آرکیٹیکچر میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، ہر پروفیشن میں جو ترقی، جو ایڈوانس اور جو انوویشنز ہو رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی انسان کی عقل کا نتیجہ ہے۔ تو جب ایک معمولی سا انسان، اس کے دماغ میں مختصر سا جو دماغ ہے، اس انسان کا اتنا بڑا کمال ہے کہ وہ ہواؤں میں بھی جہاز اڑا رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے جہاز سمندروں پر بھی محل بنا رہا ہے، اس قدر اس کے اندر طاقت اور اس قدر اس کے اندر جو کمال ہے، یعنی انسان عقل حیران ہو جاتے۔ کبھی دبئی کے بڑے بڑے بلڈنگز کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم حیرت انگیز ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان کسی کونے میں کسی نتیجے پر آ کر مجبور ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے۔ تو لوگ جو ہے پوری زندگی ختم ہونے کے بعد ریسرچ کر کے نتیجے پر پہنچ کر تب انہوں بولتے ہیں کہ سم ون از دیر، کوئی نہ کوئی ایک سپر نیچرل پاور ہے کہ جس کی قدرت، جس کی طاقت اتنی ہے۔ تو لوگ بعد میں پہنچتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں شروع ہی میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ بچپن ہی سے، یہ شروع ہی سے ہماری بنیاد میں رکھ دی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، یعنی ہمارا رب کریم، ہمارا خالق، ہمارا کریٹر، ہمارا سسٹینر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ایک ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کوئی دنیا کا چاند، سورج، کوئی بت، کوئی پیڑ، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی انسان ہمارا رب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کی بھی اس میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ نیز مخلوق کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے میں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہوتا، نہیں، مرنے کے بعد اگین وی آر گوئنگ ٹو بی ریزریکٹڈ، اگین مرنے کے بعد ہمیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جاتا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے اعمال جو رہتے، اگر اچھا کام کیے تو اس کا بدلہ ملے گا، برا کام کریں گے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے، یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور عبادت بھی ہم اسی کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی ہمیں جو ہیلپ کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ جب ہم کسی ولی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، کسی مزار پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں، کسی نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کوئی دوائی لیتے ہیں یا پھر کوئی ہمیں پیسے دے کر مدد کرتا ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔
کوئی بھی دنیا میں ذات خود اپنے طاقت سے کوئی مدد کرتا نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ دعا کے آداب کا بیان اس میں ہے، یعنی کیسے دعا کرنا، ہمیں خالی پیسے ہونا، خالی ہمنا ترقی ہونا، نوکری ہونا، شادیاں ہونا اور کون تو ہمارا دشمن رہنا، انہیں مر جانا، اس کے لیے ایسے ہماری دعائیں، اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا، دعا کے آداب کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے کی دعا، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلا، یہ دعا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ یہ چند چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی علی ہے جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا میں علی میرا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہی علی فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی ایکسپلین کرنے کے لیے اگر میں بیٹھ جاؤں، اس کی ڈیٹیل اگر میں بیان کروں تو 70 اونٹ بھر دوں گا، ایک نہیں، دو نہیں، 70 اونٹ۔ اب اندازہ لگائیں کہ بڑی سی بڑی لائبریریاں بھی بھر جائیں گی، اتنی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ السلام کے مرتبے سے کم ہیں یقیناً، جب حضرت علی کا علمی مقام یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پر 70 اونٹ بھر دیں گے، تو خود آقا علیہ السلام کی شان اور ان کی علم کا مقام کیا بلند ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ ایک اونٹ کے کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ بے حساب سے تقریباً 50 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یعنی کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ بتایا گئے، لیکن ایک اونٹ میں کتنے من یہ کتابیں اٹھا سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ 50 لاکھ جز بنتے ہیں، اتنے جز بن سکتے ہیں کہ ایک اونٹ پہ۔ اب ایسے کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ بھر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ ایک اونٹ تقریباً اگر حساب لگائیں گے تو 50 لاکھ جز بنتے ہیں۔ ایک اونٹ کا اگر حساب لگائیں گے کہ اوسطاً آن این ایوریج ایک اونٹ پر کتنے صفحات اور کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں، فرمایا گیا کہ 50 لاکھ جز بنتے ہیں ایک اونٹ پر، اتنے جز۔ اب ایسے حضرت علی فرماتے کہ میں 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھر دوں گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علمی شان ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جب دروازے میں اتنا علم ہے تو خود شہر میں کتنا بڑا علم ہوگا، جب خود آقا علیہ السلام کی علمی شان اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی آقا علیہ السلام کی شان بھی اس سے پتہ چل گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے غلام ایک حضرت علی کا مقام و مرتبے کے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو آقا علیہ السلام کی شان کا کیا مقابلہ اور کیا ہم تقابل کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی شان اس سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو اور زیادہ بلند و بالا ہوگی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی تفصیل اگر بیان کرنے پر آ جائیں، یعنی اس کی ڈیٹیل میں اگر احکام بندوں تک پہنچائیں تو خود کتنے ہوں گے۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جب ایک صحابی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو، جو نبی کا غلام اور جو نبی کا صحابی ہے، اس کے لیے علم کے دروازے اتنے کھول دے کہ وہ خود یہ کہے کہ میں 70 اونٹ کو بھر دوں گا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں،
تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا لامحدود ہوگا اور اس کے خزانے میں کس قدر سورہ فاتحہ کی تفسیر اور حکمتیں اور باتیں اس میں پوشیدہ ہوں گی، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ یقیناً یہ قرآن جو ہے یقیناً ایک 30 پاروں کی کتاب ہے اور 114 سوروں کی یہ کتاب ہے، لیکن اس میں جو خزانہ پوشیدہ ہے، اسی لیے شروع میں جو ہم نے کچھ فضائل اس کے سنے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ بیزار آ گیا اس میں ابھی کیا بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ جو جتنے سال، ابھی ہزاروں سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے گا تو اس کے لیے بھی نئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آگے سورہ فاتحہ کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ امام اگر پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کو پڑھنا ہے، اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے ڈیٹیل میں سورہ فاتحہ کے شرعی مسائل ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے پڑھنا کیا نہیں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر ہمیں تنہا پڑھ رہے ہیں تو کیسا، اور فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو امام صاحب پڑھتے سو ہمیں سنتے، بلند آواز سے امام صاحب پڑھتے، ظہر اور عصر میں سنے نہیں آتا، تو اس پہ بھی کیا خاموش رہنا یا ہمیں خود پڑھنا امام صاحب کے ساتھ، تو وہ ڈیٹیل میں مسائل ہے اور حدیث میں کیا کیا اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئندہ درس میں سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔